جب ہم زکوٰۃ 100% ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری بستی میں اگر 100% سارے مالدار اگر یہ زکوٰۃ پر عمل کرے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے، واللہ اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں کہ میں صرف زبان سے دعویٰ کر رہا ہوں، بالکل یہ تاریخ سے ثابت ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ کے اس نظام پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ لوگ زکوٰۃ دینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ غربت کا، فقر و فاقہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش سے ہم تمام لوگ مسلمان ہیں۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج کی تراویح میں 10واں پارہ پڑھا گیا اور یہ پارہ مکمل ختم ہو گیا، تو آج قرآن مجید کا 1/3 1/3 ختم ہو گیا۔ ابھی صرف 2 ثلث باقی ہیں، 2/3 باقی ہیں، 2/3 باقی ہے۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ کس قدر تیزی سے گزر رہا ہے، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمیں ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے تراویح پڑھنا ہم شروع کیے، درس سننا شروع کیے، لیکن آج 10 پارے مکمل ختم ہو چکے ہیں اور رمضان کا تقریباً 1/3 حصہ گزر چکا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے رمضان کے بارے میں، ایام معدودات، یہ کہنے کے لیے 30 دن ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے حقیقت میں چند گنتی کے دن ہیں۔ ایام معدودات، چند دن ہیں، تو لمحے میں گزر جائیں گے۔ تو بہرحال تو پہلے ہفتے میں تو ماشاءاللہ ہم لوگ بہت ہی جوش اور ہوش کے ساتھ نمازوں میں حاضر رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی دوسرے ہفتے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان، ہمارا جوش، اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم پہلے ہفتے میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تراویح کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے عشرے میں بھی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، وہاں بھی کچھ کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو جس طرح پہلا ہفتہ رمضان ہے، دوسرا ہفتہ بھی رمضان کا ہی حصہ ہے۔ جس طرح پہلے ہفتے میں نیک کام کرنے سے دگنا تگنا اجر ملتا ہے، تو اسی طرح اجر دوسرے ہفتے میں بھی ملتا ہے۔ تو اسی لیے اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور جو لوگ ابھی تک بھی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، رمضان کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، نیکی اور ثواب کے کام میں کوئی کمی زیادہ نہیں کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ابھی بھی موقع ہے کہ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کیا ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کر رہے ہیں، تو ہم اپنا جائزہ لے کر جہاں کمی نظر آئیں اس کمی کو پوری کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ دیکھتے دیکھتے یہ مہینہ گزر جائے گا اور قیامت کے دن اللہ کے پاس اس لمحے کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو بہرحال آج کے تراویح میں 10واں جز پڑھا گیا اور قرآن مجید کی ایک واحد صورت ہے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے، آج وہ صورت پڑھی گئی۔ اس کا نام ہے سورۃ التوبہ، سورۃ التوبہ، اور اس میں بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ کیوں نہیں لکھا ہے؟ اسی طرح اللہ کا حکم ہے۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول کو یہی حکم دیا گیا
کہ وہ بسم اللہ کے بغیر لکھیں، تو اس طرح قرآن مجید میں یہ صورت بغیر بسم اللہ کے لکھی گئی ہے۔ اور آپ سنے بھی ہوں گے ہمیشہ جب کبھی نئی صورت شروع ہوتی ہے تو حافظ صاحب بسم اللہ کہہ کر نئی صورت پڑھتے ہیں، لیکن آج انہوں نے صورت بھی شروع کی لیکن بسم اللہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے۔ تو بہرحال آج کے درس کے لیے میں نے سورۃ التوبہ کی ایک آیت میں نے آج انتخاب کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ایک دردناک، ایک خطرناک عذاب کی خوشخبری انہیں سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن وہ سونا چاندی جو دنیا میں جمع کر کے رکھتے ہیں، سینت کر کے رکھتے ہیں، اس سونا چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا۔ فتکوا بہا جباہہم، پھر اس کے بعد اس کو تپانے کے بعد ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھ کو اور ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے، تجوری میں، بینکوں میں جمع کر کے رکھتے تھے، آج تم اس کا مزہ چکو۔ یہ کہہ کر ان کے سونا اور چاندی کو آگ میں تپا کر گرم کر کے انہیں داغا جائے گا اور یہ کہا جائے گا چکو یہ تمہارا مال ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے قیامت کے دن وہ جو مال جمع کر کے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ اس مال کو گرم کر کے انہیں داغے گا، ان کو داغا جائے گا۔ محترم حضرات، زکوٰۃ دین اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ پہلا رکن توحید ہے، لا الہ الا اللہ، دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ایک عظیم عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عظیم مالی عبادت ہے، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، زکوٰۃ فقراء اور مساکین سے ہمدردی کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور دنیا میں فقر و فاقہ کو ختم کرنے کا ایک کامیاب حل ہے۔ جب ہم زکوٰۃ 100% ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری بستی میں اگر 100% سارے مالدار اگر یہ زکوٰۃ پر عمل کرے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، واللہ اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں کہ میں صرف زبان سے دعویٰ کر رہا ہوں، بالکل یہ تاریخ سے ثابت ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ کے اس نظام پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں کہ سارے لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے، یعنی سارے لوگ کا مطلب یہ ہے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ لوگ زکوٰۃ دینا شروع کریں گے، تو انشاءاللہ غربت کا، فقر و فاقہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی قسم کے اسکیم آ گئے ہیں غریبی کو ختم کرنے کے لیے، غریبی ختم نہیں ہوئے، غریبوں کو ختم کر دیے، لیکن زکوٰۃ کا سسٹم ایسا نہیں، بالکل یہ کامیاب حل ہے۔ خلافت راشدہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ان کے دور میں زکوٰۃ پر مکمل طریقے سے لوگ عمل کیے۔ نتیجہ یہ ہوا جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور آیا، اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جب دور آیا تو لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر گھومتے تھے کہ کیا کوئی زکوٰۃ کا مستحق آدمی ہے، کوئی زکوٰۃ لینے والا کوئی آدمی ہے، نہیں ملتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ زکوٰۃ مسکین اور فقیر کا حق ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو اس میں 2.5 روپے آپ کے مال نہیں ہوا، آپ کا مال نہیں ہے، وہ غریب کا حق ہے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید میں اور احادیث میں زکوٰۃ پر بہت زور دیا گیا ہے، بہت زور دیا گیا ہے، اس کی بڑی اہمیت، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کرتا ہے، گویا کہ زکوٰۃ وہ نماز کی بہن ہے۔ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ سینکڑوں آیت، 100 جگہ اللہ تعالیٰ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اور زکوٰۃ دینا مومنوں کی ایک اہم صفات میں سے ایک صفت ہے. مومنوں کی ایک اہم عادت میں سے ایک عادت ہے کہ وہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. ہم سورہ بقرہ کی پہلی آیت یا دوسری ہاتھ میں دیکھتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن لوگ، متقین لوگ، نیک لوگ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو دیکھیے یہاں مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے زکوٰۃ کی اہمیت قرآن مجید میں اور احادیث میں بیان کرتا ہے. یہی نہیں، زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے. زکوٰۃ دیے بغیر اگر ہم رہتے ہیں تو وہ ناپاک مال ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، نجس ہے وہ مال. آپ اگر زکوٰۃ دیے بغیر اپنے پاس مال رکھے ہوئے ہیں تو وہ ناپاک مال ہے. اگر آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، آپ کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اسی سورہ توبہ میں آگے انشاءاللہ کل وہ آیت پڑھیں گے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی آپ ان سے زکوٰۃ کا مال لیجئے جو ان کو پاک کر دے گی، یعنی ان کے دلوں کو بھی پاک کر دے گی اور ان کے مال کو بھی پاک کر دے گی. تو زکوٰۃ دلوں کی پاکیزگی کا ایک اہم ذریعہ ہے، مال کی پاکیزگی کا ایک اہم ذریعہ ہے. صرف یہی نہیں، زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے. ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ہوتا ہے. مال میں برکت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ دینے کی وجہ سے، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، جو بھی تم خرچ کرو، فهو یخلفہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ تمہیں عطا کرے گا، اس مال میں برکت دے گا، اس مال میں اضافہ کرے گا. تو اس طرح مال میں کمی نہیں ہوتی ہے. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ اپنے مال میں سے ایک فکسڈ، ایک متعین مقدار مال کو غریب، محتاج، مسکینوں کو دینا، اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. کیا زکوٰۃ ہر آدمی پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ 4 قسم کے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. جن لوگوں کے پاس یہ 4 قسم کے مال ہیں تو ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر یہ 4 قسم کے مال کسی کے پاس نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. دیکھیں دین کتنا آسان ہے. اللہ کے رسول نے کہا الدین یسرن، دین بہت آسان ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے کہا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین میں تکلیف دینے والی کوئی بات نہیں ہے، دین میں پریشان کرنے والی کوئی بات نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ ہر آدمی پر فرض ہے، چاہے وہ غریب ہو، مسکین ہو، امیر ہو. ایسا نہیں کہ جو مستحق ہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی پر یہ زکوٰۃ فرض ہے. تو جن لوگوں کے پاس 4 قسم کے مال ہیں تو انہی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر یہ مال نہیں ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ سونا اور چاندی ہے. جس کے پاس سونا اور چاندی ہے اس کی تفصیل میں آگے بتا رہا ہوں. سونا چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے زمینی پیداوار. زمینی پیداوار یعنی کھیتی کرتے ہیں، کھیتی کرنے کے بعد فصل پیدا ہوتی ہے. تو جس آدمی کے پاس کھیت ہے اور فصل ہوتی ہے تو اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تیسری چیز یہ ہے مال تجارت. تجارت کرتے ہیں، آپ کے پاس آپ لیدر کا بزنس کرتے ہیں، کپڑوں کا بزنس کرتے ہیں، لوہے کا بیپار ہے، لوہے کی تجارت کرتے ہیں، اسٹیل کمپنی ہے. تو اس طرح جو تجارت کرتے ہیں مال تجارت، تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے. آخری چیز یہ ہے جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے. جانور اونٹ ہے، بکریاں ہیں، گائیں ہیں. تو جس کے پاس یہ 4 قسم کے مال ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر یہ 4 قسم کے مال اگر نہ ہوں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں تفصیل سے. دیکھیے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 2 بنیادی شرط ہیں. 2 بنیادی شرطیں. جب تک یہ 2 بنیادی شرطیں نہ ہوں تو اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. تو بنیادی شرط کیا ہے؟ پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ جو بھی میں نے 4 چیزیں ذکر کی ہے ان سب کے لیے ایک نصاب ہے.
نصاب کا کیا مطلب؟ نصاب کا مطلب یہ ہے کم سے کم ایک مقدار ہے، جب مال اس مقدار کو پہنچتا ہے تو اس وقت زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کو ہم نصاب کہتے ہیں، عربی زبان میں بھی نصاب کہتے ہیں۔ تو مال کا نصاب کو پہنچنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے لیکن وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، بہت کم ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس چاندی ہے لیکن وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے تو اس وقت بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پورا 1 سال اس پر گزرنا ہے، ہجری کیلنڈر کے حساب سے پورا 1 سال گزرنا ہے۔ آپ کے پاس سونا ہے، نصاب کو بھی پہنچ چکا ہے، رمضان کے مہینے میں آپ کو شادی ہوئی یا دوسرے کی شوال کے مہینے میں شادی ہوئی تو اس وقت آپ کے پاس زیورات آ گئے، بہت سارے سونا ہے، تو اس پر 1 سال گزرنا چاہیے، اگلے شوال کے مہینے میں ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال ہے لیکن 1 سال گزرنے سے پہلے اس زیور کو بیچ دیے، کسی علاج میں کچھ حادثہ ہو گیا تو مال کی ضرورت ہوئی تو بیچ دیے، اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ 1 سال گزرنے سے پہلے ہی ہم اس مال کو بیچ دیے یا خرچ کر دیے۔ تو یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، تو 4 چیزیں جو میں نے ذکر کی ہے ان 4 چیزوں کے لیے بھی نصاب ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز سونا میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو یا کان کی بالیوں کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو سونا پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کا نصاب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح آج کے زمانے میں ہمارے پاس کرنسی ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار اور درہم ہوتے تھے، جو کرنسی کی حیثیت تھی ان کی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا دینار جو سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا، تو اللہ کے رسول نے کہا 20 دینار سے کم مقدار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو علماء نے، آج کے علماء محققین تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ 20 دینار سے مراد آج کے حساب سے 80 پر 5 گرام 85 گرام گولڈ اگر کسی کے پاس ہے اور 1 سال گزر جائیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر 85 گرام سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے وہ سونا کسی بھی شکل میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی، اپنی بچی کو لے کر آئی اور اس بچی کے ہاتھ میں موٹے موٹے کنگن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا اتؤدین زکاۃ ھذا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کیا تم یہ بات سے خوش ہو کہ کل قیامت کے دن وہ دونوں آگ کے کنگن میں بدل جائیں گے؟ تو پھر فوراً وہ عورت ان دونوں کنگنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جس شکل میں بھی ہو سونا، اگر وہ 85 گرام یعنی 85 گرام 80 پر 5 گرام سے بڑھ کر ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، جبکہ 1 سال گزر جائے۔ اسی طرح چاندی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا 200 درہم ہو۔ 200 درہم کا مطلب یہ ہے کہ 595 یعنی 590 پر 5 گرام آج کے حساب سے مطابق اگر کسی کے پاس چاندی ہے اور اس پر 1 سال گزر جائیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسری چیز زمینی پیداوار، جیسا کہ ہم جانتے ہیں مختلف قسم کی فصلیں ہوتی ہیں، اس کے بھی ایک نصاب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 وسق کے مطابق فصل ہونی چاہیے۔ 5 وسق کا مطلب ہے 300 سا۔ 300 سا کا آج کے مطابق 750 کلو۔ اگر کھیتی کیے 750 کلو اناج اس سے پیدا ہوا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہاں زمینی پیداوار کے لیے 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اسی وقت زکوٰۃ دے دینا ہے۔ چاول کی فصل ہوئی، گیہوں کی فصل ہوئی، تو جو کچھ فصل ہوئی اگر 750 کلو کے برابر ہے تو اسی وقت اس کو زکوٰۃ دے دینا ہے۔ کتنا دینا ہے اس میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فیما سقط السماء والعشر، اگر اس کھیتی کی پیداوار، اس کھیتی کو جو ہے آپ سیراب کیے ہیں آسمان یعنی بارش سے،
وہاں کوئی محنت نہیں ہوئی اس کو آبیاری کرنے کے لیے، اس کو پانی پہنچانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہوئی، بلکہ بارش سے ہی اس کی پوری صحرا آپ اس کو سینچے ہیں، تو ایسے وقت میں 10واں حصہ دینا ہے۔ اگر آپ اس کو پانی پہنچانے کے لیے بور وغیرہ کا استعمال کیے ہیں، اس میں کچھ محنت ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں 20واں حصہ دینا ہے۔ تو چوتھی چیز یہ ہے مال تجارت، تجارت کا مال جو بھی آپ کے پاس ہے، چاہے آپ لوہے کا بزنس کر رہے ہو یا اسٹیل کا یا آٹو موبائلس یا زمین بیچنے کے لیے ہو، تو جو بھی آپ تجارت کرتے ہیں، شاید وہ کمپیوٹر بیچ رہے ہیں یا لے رہے ہیں، جو بھی آپ تجارت کے جو سامان ہیں ان سارے سامان کا حساب لگائیں۔ اگر وہ 85 گرام سونا کے برابر اس کی ویلیو کے مطابق اگر اس کی قیمت پہنچ جائیں اور 1 سال گزر جائیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ زمین بھی ہے، آپ زمین لے رہے ہیں لیکن تجارت کا ارادہ نہیں، آپ ایسے ہی لیے کہ بعد میں اس میں گھر بنوں گا، اس میں اپنے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے اس میں گھر بناؤں گا، لیکن تجارت کا مقصد نہیں، بعد میں آپ نے اس میں بیچنے کا ارادہ کیا، تو جب سے آپ نے بیچنے کا ارادہ کیا وہاں سے 1 سال گزرنا ہے، تو پھر اس کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، تو 2.5% زکوٰۃ آپ کو نکلنا ہوگا۔ تو یہ ہے 3 چیزیں، اور آخری چیز ہے جانور میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ 5 اونٹ اگر ہیں تو 1 بکری دینا ہے، تو اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، تو فی الوقت وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ باقی 3 باتیں جو ہیں وہ ہم سے متعلق ہے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، تو یہ باتیں ہیں جو زکوٰۃ کے تعلق سے، اگر یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہیں، سونا چاندی اور زمینی پیداوار اور مال تجارت، اگر ہیں، نصاب کو بھی پہنچے ہوئے ہیں اور اسی طرح 1 سال گزر چکا ہے، صرف زمینی پیداوار کے لیے سال گزرنا کافی ضروری نہیں ہے، بلکہ اسی وقت ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، باقی چیزوں کے لیے سال گزرنا ہے تو فوراً ہمیں زکوٰۃ دے دینی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز جیسے ہی ختم ہوئی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف نکل گئے۔ لوگ پریشان ہوئے کہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد کچھ دیر آپ بیٹھیں گے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں گے، آج کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر کی طرف نکل گئے؟ تو پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ آج آپ فوری طور پر آپ نکل گئے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے نماز میں یہ بات یاد آئی کہ میرے پاس زکوٰۃ کا ایک کچھ حصہ باقی ہے، صدقے کا کچھ مال یا سونا یا چاندی باقی ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں رات گزاروں اس حال میں کہ وہ مال، زکوٰۃ کا مال میرے پاس ہو، تو میں نے فوراً گیا اور اس کو مستحقین، جو لوگ مستحق ہیں ان تک وہ میں نے پہنچا کر پھر یہاں مسجد میں تشریف لایا ہوں۔ دیکھیے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہو جائیں تو فوراً ہمیں زکوٰۃ دے دینی ہے۔ یہاں ایک بات کی طرف ہی میں آپ لوگوں کی توجہ کو پھیرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، عام طور پر زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ہی ہم لوگ دیتے ہیں، اکثر لوگ رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دیتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، ایسا نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے کہ ہم صرف رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ جیسے ہی 1 سال مکمل ہو جائیں تو ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، اگرچہ کہ وہ شوال کا مہینہ ہو، ذوالقعدہ کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، لیکن عام طور پر لوگ رمضان کے مہینے میں دیتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ صدقہ اور خیرات ہے، یہ آپ جسے چاہے دے سکتے ہیں، لیکن جہاں تک زکوٰۃ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان کی ساری فہرست اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ اب ہم چاہیے کہ ہمیں انہی لوگوں کو دینا چاہیے، کسی اور کو دینا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف، 8 مدود ذکر کیے ہیں، 8 کیٹیگری ذکر کیے ہیں، انہی 8 لوگوں میں یہ زکوٰۃ کا مال ہمیں تقسیم کرنا ہے۔ 8 لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں یا 8 لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ 8 لوگوں کو دیں، بلکہ 8 میں سے کسی ایک کو بھی اپنے زکوٰۃ کا پیسہ دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ آیت آج پڑھی گئی، تو میں مختصر طور پر وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کن کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین. یہاں دیکھیے انما ہے، عربی زبان میں انما حصر کے لیے آتا ہے. کہتے ہیں حصر کا مطلب یہ ہے کہ انہی لوگوں کے لیے دے سکتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے. جیسے انما جو ہے دوسری آیتوں میں استعمال ہوا ہے، قل انما انا بشر، کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں انسان ہی ہوں، یعنی اور کوئی چیز نہیں ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں نہ اور کوئی چیز، بلکہ میں انسان ہی ہوں اور نبی ہوں، انسان ہی. تو اس طرح یہاں اللہ تعالیٰ انما استعمال کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ انہی لوگوں کو دینا ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو نہیں. تو پہلی بات یہ ہے انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے فقراء کے لیے دینا چاہیے، فقراء کو دینا چاہیے. فقراء فقیر کی جمع ہے، فقیر اور محتاج آدمی کو ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی محتاج ہے، بہت ہی فقیر ہے. تو ایسے آدمی کو ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. تو ہم زکوٰۃ دینے سے پہلے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ کیا وہ فقیر ہے یا نہیں. دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے والمساکین، کہ مساکین کو بھی دے سکتے ہیں. فقراء اور مساکین میں کیا فرق ہے؟ فقراء ان کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن مساکین ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن ناکافی ہے، تو ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، اس کے پاس گھر تو ہے لیکن کھانے کے لیے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے پہننے کے لیے اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، تو اس آدمی کو بھی ہم دے سکتے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. اور جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی ہم زکوٰۃ کے فنڈ میں سے اجرت کے طور پر کچھ پیسہ ہم دے سکتے ہیں. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے بھی، دلوں کو جوڑنے کے لیے بھی زکوٰۃ کے فنڈ میں سے مال دے سکتے ہیں. دلوں کو جوڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کچھ نو مسلم ہیں جو ابھی اسلام قبول کیے ہیں، ابھی ان کا دل جو ہے ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ایسے وقت میں ہم زکوٰۃ کے فنڈ میں سے ہم ان کا تعاون کر سکتے ہیں. یا یہ کہ کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو آپ سمجھتے ہیں اگر ہم ان کا تعاون کریں تو اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو اس طرح اگر گمان ہے، اس طرح کا یقین ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ کے فنڈ میں سے پیسے دے سکتے ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے میں سے کچھ پیسے خرچ کر سکتے ہیں. آج کے زمانے میں تو غلام آزاد کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک اور صورت ہمارے پاس باقی ہے. وہ ہے جو لوگ کوئی جرم نہیں کیے ہیں، معصوم ہیں لیکن جیلوں میں بند ہیں، جیلوں میں بند ہیں. ان کو رہا کرنے کے لیے پیسوں کی کچھ ضرورت ہے کہ ہم لائروں کے پاس پہنچیں، وکیلوں کے پاس پہنچیں اور ان کی فیس ادا کریں، ان کے طرف سے مقدمہ لڑیں اور ان کو رہا کریں. اس کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، تو زکوٰۃ کے فنڈ میں سے اس کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بھی غلاموں کو آزاد کرنے کی طرح ہے، معصوموں کو جیل سے رہا کرنے ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلاموں کو آزاد کرنے کی طرح ہے. وفی الرقاب والغارمین، آگے اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ کس کے لیے دے سکتے ہیں؟ غارمین، جو مقروض ہیں، قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، قرض کے بوجھ سے کمزور ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں. ان کو قرض کے بوجھ سے ان کو نکالنے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کے فنڈ میں سے ہم ان کو دے سکتے ہیں. والغارمین، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد کے لیے. اور آخر میں اللہ فرماتا ہے وابن السبیل، مسافر کے لیے. کوئی مسافر جو سفر کر رہا تھا، اچانک کسی نے اس کو لوٹ لیا، اب وہ فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا، مسکین ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، تو ایسے آدمی کو بھی ہم زکوٰۃ کے مال سے ہم مدد کر سکتے ہیں. فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ ان 8 لوگوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے کہ آپ انہی لوگوں کو دینا ہے. تو جو بھی ہم زکوٰۃ کا مال ہے تو انہی لوگوں کو دینا چاہیے. آخر میں یہ بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے زکوٰۃ یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، مالی عبادت بھی ہے اور ایک جسمانی عبادت بھی ہے
کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، تو دل کی پاکیزگی، مال کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ آج ہمارے دل میں حسد ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، یہ سب ختم ہوتی ہے، اور امیر اور غریب کے درمیان ایک فاصلہ قائم ہو چکا ہے۔ تو ان سارے فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے، معاشرے میں محبت اور الفت کو بڑھانے کے لیے زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ قرآن مجید میں تو اللہ نے جو وعید سنائی ہے، میں نے تو وہ وعید آپ کو سنا دی، اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو مال ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ اجدے کی شکل میں لایا جائے گا، اجدے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اس کے گلے میں طوق بنا کر اس کو ڈال دیا جائے گا، اور وہ ڈھستا رہے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، یہ کہہ کر وہ ڈھستا رہے گا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس شخص کے مال میں زکوٰۃ کا مال ملا ہوا ہو تو وہ اس کو برباد کر کے رکھے گا، وہ مال برباد ہو جائے گا۔ ما خالت صدقۃ من مال الا اہلکت، کہ جب بھی کسی مال میں صدقہ کا مال ملا ہوا ہو تو وہ مال ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات نہیں کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کا مال برباد ہو جاتا ہے، اچانک بیمار ہو جاتے ہیں، اچانک کوئی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنا پورا مال جو ہے ہسپتالوں میں جا کر خرچ کرتے ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ بہت ہی اہم ہے، دین اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ تو جن لوگوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دینے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زکوٰۃ کے اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔